اشراق آڈیو۔ خدا نے انسانوں کو متنوع صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ فہم و ادراک، علم و ہنر، ذوق و شوق اور وصف و کمال میں ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے۔ حالات اور ذرائع و وسائل کا تفاوت اس پر مستضاد ہے۔ اس کا مقصد جہاں آزمائش ہے، وہاں تدابیر امور بھی ہے۔ چنانچہ یہاں ہر ایک فرد کا اپنا ایک کردار ہے جسے حسن و خوبی کے ساتھ نبھانا اس کی ذمہ داری ہے۔ علم و استدلال اور غور و فکر بھی ایک خداداد صلاحیت ہے۔ ہر شخص اس سے فیضیاب نہیں ہوتا۔ انسانوں کی بہت کم تعداد ہے جو فکری اور نظریاتی معاملات میں غور و خوض کرتی اور مطالعہ علوم میں دلچسپی لیتی ہے۔ یہ معاملہ تنہا آج کا نہیں ہے، ہر زمانے میں کتب بینوں کی تعداد اقل قلیل ہی رہی ہے۔ موجودہ زمانے میں مطالعے کا ذوق رکھنے والے طبقے میں یہ تعداد نہ صرف مزید گھٹی ہے بلکہ ان کی توجہ کا دورانیہ بھی کم ہوا ہے اور براہ راست پڑھنے کی مہارت اور متون کے مطالعے کی صلاحیت بھی کمزور ہوئی ہے۔ اس بات کی تائید جہاں ہمارا عمومی مشاہدہ کرتا ہے، وہیں اس موضوع پر ہونے والی تحقیقات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ محققین اس تبدیلی کی بنیادی وجہ ڈیجیٹل میڈیا کے وسیع پیمانے پر استعمال اور اخذ و استفادے کے لیے اسکرینوں پر بڑھتے ہوئے انحصار کو قرار دیتے ہیں۔ یہ صورتحال بظاہر تشویش کا باعث ہے، لیکن اس میں تسلی کا سامان بھی مضمر ہے۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں معلومات کی ترسیل کے جدید آلات و ذرائع ابلاغ کی ترقی نے تعلیم و تعلم کے اسالیب کو بہت حد تک تبدیل کر دیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی آمد کے ساتھ پڑھنے کے روایتی طریقے اگرچہ محدود ہوئے ہیں، لیکن ان کی جگہ سم و بصر کے آلات نے لے لی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اب پڑھنے کے مقابلے میں سننے اور دیکھنے کے ذرائع کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس تبدیلی نے ملٹی میڈیا کو فروغ دیا ہے۔ پوڈ کاسٹ، وی لاگز، ڈاکومنٹری، ڈرامہ سیریز، اینیمیٹڈ موویز کے بعد اب آڈیو بکس مطالعے کے ایک متبادل کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اعصابی نظام کے بارے میں جدید تحقیقات بھی یہ بتاتی ہیں کہ کتاب کی آڈیو سننا اسے پڑھنے کے مقابلے میں دماغ کے زیادہ حصوں کو متحرک کرتا، اسے زبان کی سمجھ اور یادداشت کے لیے فعال رکھتا اور تنقیدی سوچ اور استدلال کی مہارت کو بڑھاتا ہے۔ مزید برآں، سماعت کا طریقہ جب صوتی اثرات، آوازوں کے تنوع، ساز و آہنگ سے مزین ہو تو جذبات، یادداشت اور حافظے پر اثر انداز ہوتا اور پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ دل نشین، زیادہ عمیق اور زیادہ یادگار ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ تعلیم و تفہیم کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی تربیت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ چنانچہ آڈیو سننے والے تلفظ، ادائیگی، لب و لہجہ اور زیر و بم سے آشنا ہوتے اور علم کے ساتھ زبان بھی سیکھتے جاتے ہیں۔ ایک اضافی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سننے والوں میں مصنف سے ایک نوعیت کی ملاقات کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ربط و تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے اور لوگ زیادہ دل جمعی کے ساتھ علم و فکر سے وابستہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی امر واقعی ہے کہ افراد کی ایک بہت بڑی تعداد متن کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ مثلا اردو زبانی کو لے لیجئے، ہندوستان کی 1.25 ارب کی آبادی کی اکثریت اردو رسم الخط نہیں پڑھ سکتی، لیکن اردو بولی یا پڑھی جائے تو اسے بآسانی سمجھ لیتی ہے۔ آڈیو بکس نے ان کروڑوں لوگوں تک معلومات کے ابلاغ اور علم و ادب کو جاننے کی راہیں کھول دی ہیں۔ دور حاضر میں جبکہ انسان سماجی اور معاشی مشاغل میں حد درجہ مصروف ہو گیا ہے، یہ آڈیو بکس اسے علم و فکر سے وابستہ رکھتی ہیں۔ روایتی مطالعے کے برعکس جہاں غیر منقسم توجہ درکار ہوتی ہے، یہاں سامعین اپنے روزمرہ معمولات میں ورزش کے دوران کسی انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے، پارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے سمعی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ برصغیر کے معروف تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی ایک لمبی مدت سے بصارت سے محروم ہیں۔ وہ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں یہ کہتے ہیں کہ میں برس ہا برس سے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہوں، لیکن آڈیو بکس کی سہولت کی وجہ سے مسلسل مطالعہ کتب سے مستفید ہوتا رہا ہوں۔ جیسے جیسے دنیا ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں داخل ہو رہی ہے، آڈیو بکس کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ روایتی مطالعہ ہمیشہ اپنی جگہ برقرار رکھے گا، لیکن آڈیو کتابیں علم کے سفر کو زیادہ تیزی سے آگے بڑھائیں گی۔ جدید دور کے انہی ذرائع کی بنیاد پر اب یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ دور حاضر میں علوم و فنون دور قدیم کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور زیادہ فیض رساں ہیں۔ مولانا وحید الدین خان نے بالکل بجا فرمایا تھا کہ اب صاحب علم کبھی نہیں مرے گا، کیونکہ جدید ذرائع ابلاغ نے عالم کی شخصیت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اشراق ملت اسلامیہ کی عظیم علمی روایت کا ترجمان ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی 50 سالہ جدوجہد کا امین علمی اور فکری مجلہ ہے۔ اس کا یہ حق ہم پر واجب تھا کہ اس کے ابلاغ کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے تاکہ اس کا ولولہ انگیز اور انقلاب آفریں پیغام ہزاروں کے بجائے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں تک پہنچے۔ اشراق آڈیو اسی حق کو ادا کرنے کا عزم ہے۔ المعرض امریکہ کے زیر اہتمام غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے رفقا کی جستجو ہے کہ دور حاضر کے اس عظیم دعوتی مجلے کو جدید تقاضوں کے عین مطابق نئے انداز اور نئے آہنگ میں پیش کیا جائے۔ جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، اور جو پڑھنے کا موقع استعداد نہیں رکھتے ہوں وہ سن کر سمجھ لیں۔ طالبان دین و حق اور رہروان علم و استدلال کی یہ خبر یقیناً
مزدہ جاں فضا ہے کہ ملت اسلامیہ کے جل قدر عالم دین جناب جاوید احمد غامدی اور ان کے فاضل تلامذہ کی تحریریں ان کی اپنی آواز میں سنی جا سکیں گی، اور اردو رسم الخط سے ناشنا لوگ اب ان کی گفتگو کے ساتھ ساتھ ان کی تحریروں سے بھی مستفید ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔